اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں لاتعداد ہیں۔ پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خصوصی احسانات سے نوازا کہ انہیں دین اسلام اپنانے کی توفیق دی، انہیں قرآن کی دولت سے نوازا، اور پھر جنت میں بھی انہیں ایسی نعمت سے نوازے گا کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور وہ ہے جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اہل ایمان کے چہرے خوبصورت، تر و تازہ اور پرمسرت اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے رب کا دیدار کر لیا ہے۔ اس لیے حسن رحمۃ اللہ کہتے تھے، اہل ایمان کی نظر اپنے رب پر بڑی تو رب کے نور کی وجہ سے صاحب تازگی، تر و تازہ ہو گئے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے لیے جنت میں من چاہی چیزیں ہوں گی اور ہمارے پاس مزید انعام بھی ہیں۔ یہاں مزید انعام میں سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اس طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ اور اضافی انعام ہے۔ تو یہاں پر بہترین بدلہ سے مراد جنت اور اضافی انعام سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں کوئی چیز چاہیے تو جو تمہیں مزید عطا کروں؟ جنتی جواب دیں گے، کیا تو نے ہمارے روشن چہرے نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ یعنی مطلب یہ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز عطا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوگی جو انہیں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ کے پاس کسی کا رکا موجود تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ فرمانے باری تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا، جس وقت ناراضی میں مجرموں کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھا گیا تو اس میں دلیل ہے کہ حالت رضا میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ ان حدیث مبارکہ میں تشبیہ صرف دیکھنے میں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم سورج کو صاف مطلع والے دن بالکل واضح دیکھتے ہیں، اس سورج کو دیکھنے والے کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اس طرح دیدار الہی کے وقت بھی کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے 14ویں رات کے مکمل چاند کو بالکل واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں، اسے دیکھنے والے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، 14ویں چاند کی روشنی مانت نہیں پڑتی۔ بالکل اس طرح اہل ایمان بھی قیامت کے دن مکمل واضح طور پر دیدار الہی کریں گے۔ لہٰذا ان احادیث مبارکہ میں یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ذات باری تعالیٰ سورج یا چاند کی مانند نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سننے والی اور دیکھنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت میں دیدار کے حوالے سے روایات تقریباً 30 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ ان تمام روایات کو اچھی طرح سمجھنے پر یہ بات قطعاً کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کا تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اب بھی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں دیدار نہیں ہوگا تو یہ شخص قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جھٹلا رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں عافیت سے نوازے۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کی دیدار کی لذت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔